یہ بجٹ کس بلا کا نام ہے؟ یہ بنایا کیسے جاتا ہے؟ اس کو لگایا کیسے جاتا ہے؟ اچھا بجٹ کون سا ہوتا ہے؟ برا بجٹ کون سا ہوتا ہے؟ یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ اچھا، ویسے اگر یہ سب باتیں آپ کو پہلے پتا نہیں تھی تو پھر آپ ہر بندے سے بحث کیوں کر رہے تھے کہ اس بار بجٹ بہت اچھا ہے، اور پی ٹی آئی والے بنا جانے یہ بحث کر رہے تھے کہ اس بار تو عوام کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے بجٹ میں؟ لیکن کیسے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ بنتا کیسے ہے، اچھا بجٹ کون سا ہوتا ہے اور برا بجٹ کون سا ہوتا ہے؟ خیر چلیں آج آپ کو بتا ہی دیتے ہیں۔ بجٹ کسی بھی ملک یا کسی گھر کی آمدن اور اخراجات کے وہ اعداد و شمار ہیں جو کبھی بھی پورے نہیں ہوتے، وہ چاہے کسی ایک چھوٹے سے گھر کے ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک گھر کے اخراجات جو اگلے پورے سال میں ہونے ہیں اس کی کوئی ایگزیکٹ فگر نکال سکیں، کیونکہ بھائی یہ تو وہ ملک ہے جس میں بھائی گھر میں سویا ہوتا ہے اور بہن کا سسر سر میں گارڈر لگنے سے فوت ہو جاتا ہے، اور بھائی کو گھر میں سوئے ہوئے 6 دیگیں پڑ جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ بجٹ کیا کرے؟ کیونکہ جب بجٹ بنایا تھا تب تو سسر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور پھر ویسے بھی ہماری کسی بھی پلاننگ میں موت تو شامل ہی نہیں ہوتی ہے۔ موت ہمیشہ وائلڈ کارڈ انٹری مارتی ہے اور باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ بجٹ کی فگرز کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو خیر ایگزیکٹ تو نہیں، لیکن ایک ایسٹیمیٹ لگایا جا سکتا ہے کہ اگلے پورے سال میں میری اندازاً آمدنی کتنی ہوگی اور اخراجات کتنے ہوں گے، اور وہ اخراجات کن کن کاموں پہ ہوں گے۔ تو ملک کا بجٹ بھی بالکل ایک گھر کے بجٹ کی طرح ہی ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ملک کی بہن کا سسر فوت نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کسی گوانڈی کی ہلکی پھلکی دھمکی آ جائے تو پھر ہمیں اپنے حفاظتی اخراجات تھوڑے بہت بڑھانے پڑ جاتے ہیں۔ آفٹر آل عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ بجٹ بنتا کیسے ہے۔ آپ 1 ارب روپے کو 1000 روپے کے برابر سمجھ لیں، جسٹ فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ 1 جولائی 2023 سے لے کے 31 جون 2024 تک اس پورے ملک کے اندر ہونے والے تمام اخراجات کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ ہے 14,460 روپے، جبکہ اسی دورانیے میں یعنی کہ اس پورے سال میں جو ہماری آمدن ہوگی یا جو پورا ہمارا ملک کمائے گا وہ ہے 7,536 روپے۔ ٹھیک ہے، لگانا جو ہے وہ ہے 14,460 روپے، جبکہ کمانا ہے 7,536 روپے، اور اگر ٹوٹل اخراجات میں سے ٹوٹل آمدن کو نکال دیا جائے تو 6,924 روپے۔ یہ وہ فگر ہے یا وہ اماؤنٹ ہے جو ہم نے اپنے اخراجات میں تو شامل کر لی ہے لیکن ہماری آمدن میں نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس سال کا بجٹ 6,924 روپے پہلے دن سے ہی خسارے میں ہے، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی فگر ہے۔ یعنی کہ ہم نے وہ پیسے بھی اپنے اخراجات کے لیے اناؤنس کر دیے جو ہمارے پاس نہ ہیں اور نہ کہیں سے آنے کے چانس ہے۔ جس طرح وہ امانت چند کہتا ہے نا کہ مجھے کسی نے کہا کہ میرے پاس نوکری کر لو، 1,00,000 روپے تنخواہ دوں گا، تو میں نے پوچھا ٹھیک ہے لیکن کام کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے کام یہی ہے کہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ وہ 1,00,000 آئے گا کہاں سے۔ تو ہمارے امانت دار اسحاق ڈار صاحب نے اپنے اخراجات تو بڑے دھڑلے سے بتا دیے کہ اس سال ہم 14,460 روپے اپنے ملک پہ لگائیں گے، لیکن کمائیں گے صرف 7,536 روپے، اور باقی کے 6,924 روپے وہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ آنے کہاں سے، یا پھر اپنا وہی پرانا پیشہ اپنائیں گے یعنی کہ قرضے لیں گے۔ اچھا بائی دا وے، یہ جو 7,536 روپے ہم نے خود کمانے ہیں اور اپنے بجٹ کے ذریعے اپنے اوپر لگانے ہیں، اس میں سے 7,303 روپے پچھلے سال کے لیے گئے قرضوں کی مد میں واپس کرنے ہیں، یعنی کہ پچھلا ادھار چکانا ہے، اور ادھار چکانے کے بعد جو بچتا ہے وہ ہے صرف 233 روپے۔ تو اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو یہ بجٹ جو ڈار صاحب نے پیش کیا ہے یہ 14,460 روپے کا نہیں بلکہ صرف اور صرف 233 روپے کا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کے پیسے تو ہم نے اپنی خالہ IMF کو دینے ہیں، اور باقی کے پیسوں کے لیے ابھی سوچنا ہے کہ وہ آئیں گے کہاں سے۔ ظاہر ہے آئیں گے تب ہم لگائیں گے نا۔ سوال نال یہ بجٹ صرف 233 روپے کا ہے، جس میں سے 180 روپے ہم نے اپنے دفاع پہ لگانے ہیں، جو کہ لگانے ہی لگانے ہیں، تو باقی رہ جائیں گے 53 روپے۔
آگے آپ خود دیکھ لو کہ اب یہ 53 روپے آپ کہاں کہاں لگانا چاہتے ہیں۔ ویسے اگر اس بار حکومت میری مانے نا تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس سال ساری ڈیولپمنٹ رہنے دیں، سب انکریمنٹس روک دیں اور اس باقی ماندہ سارے بجٹ کو پروٹیکشن پہ لگا دیں، کچھ سرحدوں کی پروٹیکشن پہ اور کچھ خاندانوں کی پروٹیکشن پہ، تاکہ یہ جو مہنگائی کے ساتھ ساتھ آبادی کا سیلاب چلا آ رہا ہے اس کی طغیانی میں تو کچھ کمی آئے، ورنہ یہی صورتحال رہی تو 2-4 سالوں میں آدھا بجٹ قرضوں کی ادائیگی پہ لگ جانا ہے اور باقی کا آدھا دفاع پہ، کیونکہ ظاہر ہے بھائی جتنی زیادہ آبادی ہوگی ان کی حفاظت بھی اتنی مشکل ہوتی جائے گی اور زیادہ حفاظت کے لیے زیادہ بجٹ چاہیے ہوگا۔ بھوک سے یہ بے شک مر جائیں لیکن کسی دشمن کے ہاتھوں وہ نہیں مرنے دیں گے ہم۔ اچھا، ہمارے دیہاتوں میں نا جو پڑھے لکھے خاندان تھے انہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم جیسی عظیم نعمت کا زیور دیا، اور جو خود بیچارے ان پڑھ تھے انہوں نے اپنی اولاد کو وراثت میں وہ ڈانگ دی جو ان کو ان کے باپ دادا نے دے رکھی تھی۔ ڈانگ ایک بانس کا ڈنڈا ہوتا ہے، عام ڈنڈے سے تھوڑا زیادہ لمبا، اور اس کے دونوں سروں پہ لوہے کا کور چڑھا ہوتا ہے۔ وہ ڈانگ گھر کے کسی کونے میں پڑی رہتی، لیکن جب بھی کوئی بچہ اس کو کسی کام میں استعمال کرنے لگتا تو پورا خاندان چیخ اٹھتا کہ یہ ہماری خاندانی ڈانگ ہے، تم اس کو خراب کرنے لگے ہو۔ نہ وہ ڈانگ بطور ڈانگ کبھی استعمال ہوئی اور نہ کبھی کسی اور قسم کا اس نے فائدہ دیا۔ اور یہ جو ڈار صاحب نے تنخواہیں اور پینشنز بڑھانے کا اعلان کر کے تمام سرکاری ملازمین کے دلوں کے ساتھ ساتھ گردے بھی جیت لیے ہیں، وقتی طور پہ تو واہ واہ کروا لی ہے، لیکن جب باری آئے گی دینے کی تو یا تو تب تک پی ڈی ایم کی حکومت کی جگہ کسی شی ڈی ایم کی حکومت آ چکی ہوگی، یا پھر ایک بار پھر سے ہمارے مانگتے اللہ صاحب اپنا کشکول اٹھائیں گے اور پوری دنیا میں نکل پڑیں گے قرضہ اکٹھا کرنے، اور ادھر جا کے کہیں گے کہ یار وہ ہمارے خالی خزانے کے وزیر نے بجٹ میں تھوڑی بونگی مار دی تھی تو اب اس کے لیے ہمیں کچھ پیسے دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ قرضے لینے کو تو لے لیں، قرضہ لے کے عوام کی تنخواہیں بھی مل جائیں گی، پیسہ قومی خزانے سے نکل کے ذاتی خزانوں میں آ جائے گا، لیکن ملک مزید قرضے میں دب جائے گا اور کبھی نہ کبھی تو وہ قرضہ واپس کرنا ہی پڑے گا۔ اور اگر اسی رفتار سے ہم قرضے لیتے رہے تو 2-4 سالوں بعد ہمارے بجٹ کا 80% پرانے قرضوں کی ادائیگی میں لگے گا اور باقی کا 20% ہماری حفاظت پہ۔ حالانکہ کہنے کو ہمارے پاس ڈانگ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں حفاظت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم ان قرضوں کی ادائیگیاں نہ کر پائے تو ہو سکتا ہے ہمارے قرض دار ہماری وہ ڈانگ ہی اٹھا کے لے جائیں، پھر نہ رہے گی ڈانگ نہ بجے گی بانگ۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، نہیں بھی آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر تو فارمیلٹی سمجھ کے کر دو یار۔ چینل پہ پہلی دفعہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔